بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة۔ ہمارا موضوع تربیت اولاد کے بارے میں، اور آج کا ہمارا عنوان والدین جیسا اولاد کو بنانا چاہتے ہیں، پہلے ویسے خود بن کر دکھائیں، کیونکہ بزدل والدین کی اولاد بھی بزدل ہوگی، حاسد والدین کی اولاد بھی حاسد ہوگی، فاسق و فاجر والدین کی اولاد بھی فاسق و فاجر ہوگی، گناہوں میں مبتلا جو والدین ہیں ان کی اولاد بھی گناہوں میں ہی مبتلا ہوگی۔ اور اسی طرح ایک کلیہ قاعدہ ہے، عمومی قاعدہ ہے کہ سخی والدین کی اولاد بھی سخی ہوتی ہے، نیک اور پرہیزگار والدین کی اولاد بھی نیک اور پرہیزگار ہوتی ہے، متقی اور پرہیزگار والدین کی اولاد بھی متقی اور پرہیزگار ہوتی ہے۔ ہاں البتہ یہ کلیہ قاعدہ ماحول اور برے دوستوں کی صحبت کی وجہ سے ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ بعض دفعہ والدین تو نیک ہوتے ہیں لیکن اولاد بدبخت ہوتی ہے، بد اخلاق ہوتی ہے، لیکن اکثریت میں یہی ہے کہ والدین اور اپنی اولاد کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ صاحب ابن عباس جیسے ایک سخی عالم دین کہا کرتے تھے کہ میں نے سخاوت اپنی ماں سے سیکھی، کہ جب بھی میں اسکول جایا کرتا تھا تو میری ماں مجھے کچھ پیسے نکال کر دیتی اور کہتی کہ بیٹا اس کو صدقہ نکال دینا۔ اس طرح سے میں سخی بن گیا اور میرے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی کہ ہمیں اپنے علاوہ دوسرے لوگوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ الغرض یہ ہے کہ والدین کو چاہیے کہ جب ان کے بچے سن بلوغ تک پہنچے تو تقوی و پرہیزگاری انہیں وراثت میں ملنی چاہیے۔ آوارہ قسم کی اولاد فراہم کرنا معاشرے میں صرف اور صرف بے پرواہ والدین ہی ایسا کر سکتے ہیں۔ مال حرام کما کر گھر میں لانے والا باپ معاشرے کو ایک آوارہ قسم کا اور دغاباز شہری فراہم کرتا ہے، اور نماز قضا کرنے والے والدین اپنی اولاد کو اپنے عمل کے ذریعے سے ترک نماز کی تعلیم دے رہے ہوتے ہیں۔ بے پردہ ماں کی بیٹی مشکل سے ہی پردہ دار ہوتی ہے، اور غریب رشتہ داروں کو نظر انداز کرنے والے والدین کی اولاد بھی بے وفا اور خود غرض ہوتی ہے۔ اسی لیے والدین جو چاہتے ہیں کہ اس کی اولاد بنے، پہلے معاشرے کو چاہتے ہیں کہ وہ اس قسم کی اولاد فراہم کریں، پہلے وہ خود کر دکھائیں۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کو خود شناس دیکھیں، خود فرض دیکھیں، یا سمجھدار دیکھیں، یا وہ انسان دوست ہو ان کی اولاد، یا جتنی بھی خوبیاں ہیں وہ اس کی اولاد میں ہو، تو پہلے والدین کو چاہیے کہ وہ سارے کے سارے عمل کر کے دکھائیں اپنی اولاد کو، کیونکہ والدین اپنی اولاد کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ اور اسی طرح ایک ماں اگر چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی سمجھدار، با اخلاق، با ادب اور سمجھدار اور اپنے شوہر کی وفادار اور ہر حالت میں غسل بسر کرنے والی ایک خاتون بنے، تو پہلے چاہیے کہ ماں ایسا کر کے اسے دکھائے، کیونکہ جو کچھ بھی بیٹی اپنی ماں سے سیکھتی ہے وہ اس کے لیے درس حیات بن جاتا ہے۔ بس اگر ماں بد اخلاق ہو، بے ادب ہو اور سست اور کاہل ہو، دوسروں پر زیادہ توقع رکھنے والی ہو، تو بس وہ واضح و نصیحت سے اپنی بیٹی کو بہترین تربیت نہیں دے سکتی ہے۔ اسی طرح علم منطق کا ایک کلیہ قاعدہ ہے کہ اجتماع ضدین محال ہے، یعنی دو چیزوں کا ایک ہی جگہ اکٹھا ہونا، ایک ہی وقت میں اکٹھا ہونا ممکن ہے، محال ہے، نہیں ہو سکتی۔ یعنی ایک ہی گھر میں فاسق و فاجر والدین اور نیک اور صالح اولاد کا ہونا محال ہے۔ اگر بچہ شکم مادر میں ہے اور ماں گانے سنتی ہے، گناہ کرتی ہے، غیبتیں کرتی ہے، تو اس گناہ کا اثر اس کے جو پیٹ میں موجود بچہ ہے اس پر ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی باپ باہر سے حرام کما کر لاتا ہے اور اپنے بچوں کو کھلاتا ہے تو اس بچے کے بدبخت بننے کے کبھی آثار موجود ہوتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح ایک ماں جسمانی طور پر کمزور ہوتی ہے تو اس کا اثر اس کی اولاد پر بھی ہوتا ہے کہ اگر ماں کمزور ہے تو بچہ بھی کمزور ہوتا ہے۔
اسی طرح روحانیت میں بھی ہے کہ اگر ماں روحانی طور پر کمزور ہے تو وہ بچہ بھی روحانی طور پر کمزور ہوگا. اگر ماں جو ہے وہ نماز روزے اور نیک اعمال کی طرف رغبت نہیں رکھتی تو اس کی اولاد کا بھی دل نہیں کرے گا کہ وہ نیک اعمال بجا لائے. کیوں؟ کیونکہ ماں باپ ایسے ماں باپ روحانی طور پر اپنی اولاد کو قتل کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو روحانی طور پر معذور کر رہے ہوتے ہیں. لہٰذا والدین کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنے گناہوں کو ترک کر دے، نیک اور صالح بن جائیں تاکہ وہ اپنی اولاد کے لیے ایک بہترین نمونہ عمل بن سکیں. کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی والدین نیک بنتے ہیں تو ان والدین کی اولاد پھر ان کی اولاد بھی نیک بن جایا کرتی ہے. صرف باز و نصیحت سے نہیں، والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے عمل کے ذریعے سے اپنی اولاد کو تربیت دے، بہترین تربیت دے. جو وہ چاہتے ہیں کہ میری اولاد اگر بااخلاق بنے تو پہلے والدین کو چاہیے کہ وہ بااخلاق ہو. اگر والدین چاہتے ہیں کہ میری اولاد جو ہے وہ دوسروں کا ادب کرنے والی بنے تو پس والدین کو چاہیے کہ وہ دوسروں کا ادب کرے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ میری اولاد جو ہے وہ اب ہماری خدمت کرے، والدین کی خدمت کرے، تو پہلے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کرے. یعنی الغرض یہ ہے کہ جو والدین چاہتے ہیں کہ میری اولاد ایسی بنے تو انہیں چاہیے کہ وہ ایسا باز و نصیحت سے نہیں بلکہ وہ انہیں عمل کے ذریعے سے کر کے بتائیں تاکہ ان کی اولاد بھی ویسا ہی عمل کرے جیسا ان کے والدین کرتے رہتے ہیں.